السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 88 سے 140 تک اور 9ویں پارے کے آغاز سے ربا تک لیسن نمبر 1 یہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين۔ اور ان کو اس کی قوم جنہوں نے تکبر کیا تھا نا، حضرت شعیب کی قوم کے لوگ، ان کی قوم سے ان کے سرداروں نے کہا جو ان کے تکبر کرنے والے لوگ تھے، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ہمراہ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے، ایکسائل کر دیں گے تم لوگوں کو، تم لوگ کے ٹریول ڈاکیومنٹس چھین لیں گے، تمہارے پاسپورٹ ضبط کر لیں گے۔ تم لوگ یہ دھمکیاں کوئی نئی نہیں ہیں، اللہ والوں کو یہ دھمکیاں بڑی پرانی ملتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا اچھا، جس دین سے اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں باہر نکالا ہم اسی دین میں واپس لوٹ جائیں، یہ تو پھر ہم اللہ پر بڑے سخت بہتان باندھنے والے ہوں گے، یہ تو بڑی سخت بری بات ہے۔ ہم تمہاری مذہب میں اس چیز کے بعد لوٹ آئیں کہ اللہ نے ہمیں اسے نکال دیا۔ تو جو آئیڈیالوجی کی بیس پر کچھ لوگ بڑے بڑے کمپرومائز کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر، اگر آپ آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو ترقی کے بڑے چانسز تھے، اگر وہ یس کہتے تھے نا اپنے سرداروں کی بات پر، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں تمہاری بات ماننی۔ ہمارا رب ہر چیز پر وسیع ہے، اس کا علم بھی اور اس کی حکمت بھی اور اس کی طاقت بھی، ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم سے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا نقصان؟ ڈونٹ نو، پتہ ہی نہیں نقصان کیا ہے۔ تو بہت سے لوگ سم ٹائمز ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کی کوئی نہ حکمت نہ کوئی حقیقت نہ ان کے پاس کوئی دلیل، بس وہ ہوا میں اپنے گمان کی بنیاد پر بات کر جاتے ہیں۔ کیا نقصان ہے؟ آخرت ملے گی؟ نہیں، ان کو دنیا نظر آ رہی تھی۔ کیا نقصان تھا؟ جیسے آج کس کو کہتے ہیں نا، جھوٹ نہ بولنے کاروبار میں، وہ کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا، وہ کہتے تھے ناپڑ توڑ میں کمی نہ کریں گے تو پھر ہماری بچت کدھر گئی۔ یہ سوچنے کا انداز غلط اس دور کے لوگوں کا بھی تھا اور آج کے لوگوں کا بھی ہے، لیکن انجام اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اگر پکڑ آ جائے تو انجام بھی دونوں کا سیم ہے۔ تو ان کو زلزلے نے آ لیا اس حال میں کہ انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے۔ کیسے؟ نام و نشان مٹ گئے، نیست و نابود ہو گئے، صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے، کمپلیٹ ایکسٹرمینیشن، مکمل طور پر ختم۔ یہ وہ لوگ تھے۔ ان سے شعیب نے منہ موڑ لیا، کہا میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہیں نصیحت کی تھی، اب میں کیسے غم کھاؤں کافروں کی قوم پر۔ اور نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی بھی بستی کی طرف کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر ہم نے پہلے اللہ کی طرف سے کیا وارننگ سائنز ہوتے ہیں ان کو ہلایا گیا، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ کیوں اتنی تکلیفیں آتی ہیں؟ انسان کو کیوں ہلایا جاتا ہے؟ تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے، تاکہ وہ اللہ کے سامنے اپنا سر اطاعت خم کرے۔ پھر ہم نے اچھائی کی جگہ پہ برائی اور ہم نے ان کی پھر برائی کو بند کر دیا۔ جب لوگوں نے عاجزی نہیں کی نا، اللہ کے سامنے جھکے نہیں، پھر اللہ نے ان کی بند کر دیا ڈور ساری تکلیفوں کے، اور ان کو پھر دراز کر دی ہر نعمت، ہر خوشی۔ وہ بھول گئے، وہ تمام تکلیفیں بھول گئے اور کہنے لگے اللہ کی رضا ہمارے سر پر سایہ فگن ہے، ہمارے والدین کو تکلیفیں پہنچی تھی، ہم تو سر چیز سے مامون ہیں۔ اچانک اللہ کی پکڑ آئی، پھر اچانک یکایک، اور ان کو پتہ ہی نہ لگا۔ اور اگر اہل قرآن ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو کیا ہوتا؟
کیا ہوتا؟ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو کیا ہوتا؟ ہم ان پر برکتوں کے دروازے زمین و آسمان سے کھول دیتے۔ یہ اہل قرآن نہ ڈر ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو آئے اور وہ سو رہے ہوں، یا دن کے وقت آئے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ اللہ کے مکر سے نہ ڈر ہو جاتے ہو؟ اللہ کے مکر سے تو وہ قوم ہی نہ ڈر ہوتی ہے جس نے بال یقیناً گھاٹے کا سودا اٹھانا ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ کیا ان لوگوں کی رہنمائی جو زمین کے وارث اس کے بعد رہنے والوں کے بنتے ہیں اس بات نے نہیں کی؟ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو بھی پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ آ سکتی ہے، کیوں نہیں سنتے؟ ہاں، میرے گناہوں پر بھی مجھے پکڑ آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قصوں کو ایسے ہی آنکھیں اور کان بند کر کے پڑھے چلے جا رہے ہو۔ ان کے گناہوں پر اگر اللہ کو غضب آ گیا اور ان کو اللہ نے پکڑ لیا تو آپ کو کیوں نہیں پکڑ سکتا؟ یہ بستیوں کے قصے ہیں، ہم اے نبی آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ چیز جو وہ پہلے سے جھٹلا چکے تھے اس پر وہ دوبارہ ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی اور ہم نے اکثر لوگوں کو بد عہد ہی پایا۔ ہم نے اکثر لوگوں کو بد عہد ہی پایا۔ ان بستی والوں کے قصے جو اللہ نے بیان کیے ہیں اس میں بد عہد لوگ، وعدہ شکن لوگ، تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ انعام یافتہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اب موسیٰ کا واقعہ کیا؟ اللہ کے جلیل القدر نبی موسیٰ اپنی فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس گئے اور انہوں نے ظلم کیا۔ دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ کی فرعون کا انجام دیکھو، اس کی زندگی نہ دیکھو۔ فرعون کی طاقتیں نہ دیکھو، اس کے بھیانک انجام دیکھو۔ کیا انجام ہوا دیکھیے۔ اللہ تعالی معاملات کو سمجھا کیسے رہا ہے، کس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی آئیڈیل زندگی ہو، آپ اس کی نعمتوں کو دیکھ کر آپ کا دل ان کی نعمتوں کے لیے مچل مچل جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان کا انجام بڑا برا ہوگا۔ موسیٰ نے کہا فرعون میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، مجھ پر یہ لائق نہیں کہ میں اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات کہوں۔ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لایا ہوں تو بنی اسرائیل کو میرے پاس بھیج دے۔ اس نے کہا نشانی لایا ہے تو لے آ، اگر سچوں سے ہے تو کیا کیا؟ موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اژدہا ہو گئی، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے یکایک سفید چمکنے والا ہو گیا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو ایک ماہر فن جادوگر ہے، آیت 110 سورۃ الاعراف، جو چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو مؤخر رکھیے ان کا معاملہ، اور شہروں میں جمع کرنے والے بیچ دیجیے کہ وہ آپ کے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے کچھ صلہ ہوگا اگر ہم یہ غالب ہوں۔ اور فرعون نے کہا ہاں تم ضرور مقربین میں سے ہوگے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تو پھینک یا پھر ہم ہی پھینکنے والے ہیں۔ موسیٰ نے کہا پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ کس پر جادو کیا؟ لاٹھیوں پتھروں کی حقیقت خراب کی کہ انسانوں کی آنکھوں پر جادو کیا؟ آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا، اور وہ بڑا جادو لائے۔ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ ٹھہر جائیے یہاں پہ ایک منٹ کے لیے، اب ہم جادو کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ جادو قرآن سے ثابت ہوا کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، مطلب جادو ہوتا ہے۔ لوگوں کو ڈرا دیا، مطلب جادو کے زور پر آپ کے موڈ سوئنگز ہو سکتے ہیں ایٹ دا اسپاٹ۔ کوئی انسان رونے لگ سکتا ہے، کوئی ہنسنے لگ سکتا ہے۔
تو اگر آپ یہ ایک علامت کے طور پر بھی آپ اس چیز کو لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی نیچر سے ہٹ کر بیہیو کرے اور اس کے اچانک سے موڈ سوئنگس ہوں، کیونکہ کہتے ہیں نا وہی کوئی چیز آپ کہیں نا کہ دیکھو یہ میرے پاس دوائی ہے، اور دوائی کھانے کے بعد اوہ یہ تو جادو ہی ہو گیا، مطلب کیا کہ اچانک کوئی چیز پہ چینج ہو گئی ہے، بڑا جادو تھا یہ، ٹھیک ہے۔ تو نفسیاتی اثر جو ہوتا ہے نا جادو کا، وہ یہاں سے ظاہر ہو گیا ہے کیونکہ ڈائٹ کوئی فزیکل چیز نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو کے زور پر آپ کے ارد گرد اگر کوئی ان یوزول کوئی چیز ہو رہی ہو تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، آگے سورۃ الاعراف 117، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو اپنی لاٹھی پھینک، تو وہ اچانک ان چیزوں کو نگلنے لگی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے، بس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا وہ جو کر رہے تھے، اور اس موقع پر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہوئے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ جادوگر ماہر فن تھے، ان کو اپنے جادو کی آخری حد کا پتہ تھا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ جو موسیٰ لے کر آئے ہیں یہ جادو ہرگز نہیں، اس لیے وہ بے اختیار ہو کر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ کون رب العالمین؟ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہلاتا تھا۔ اب فرعون کی کیریکٹرائزیشن میں دیکھیے، حاضر جوابی اور معاملے کو سنبھالنا اور سیاست کر لینی فوراً کتنی زیادہ ہے۔ اس کا آپ دیکھیں کہ پورا شہر جمع ہے اور موسیٰ کی برتری ثابت ہو گئی۔ اب اس نے فوراً پنترا بدلا، اچھا تو اب سمجھ آ گئی کیا؟ یہ تم دونوں نے تو، یہ تمہارا بڑا ٹیچر ہے موسیٰ، جس سے تم نے جادو سیکھا، اور تم سب نے مل کر ایک مکر کھیلا ہے کہ یہ سارا کام کر کے تم پورے شہر والوں کے سامنے اپنے اس جادو کا تم چرچا کرو گے اور مجھے نیچا دکھا سکو گے۔ ایسا تو تم نہیں کر سکتے، ایسا تو میں کرنے نہیں دوں گا۔ اب دیکھیں، اب حقیقت حال کو چھپانے کے لیے سیاست اس نے کیا کی؟ اس نے یہ کہا کہ میرے پاس تو اس شہر کا، میں چونکہ بادشاہ ہوں اور یہ کہ عام لوگوں کا خیر خواہ ہوں، لہٰذا یہ جو فسادی اور شریر لوگ ہمارے شہر میں آ گئے ہیں، جو معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں، ان سے اپنے معاشرے کو صاف کرنے کے لیے ان کو سولی چڑھانا ضروری ہے۔ تو کتنا پیارا قرآن پاک کا ریفرنس ہے کہ بہت سے سیاستدان غلط کو سچ کر کے انسانوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، یہ دعوے کر کے کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، خادم اعلیٰ پنجاب، لیکن حقیقت میں وہ ان کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ان کے ریسورسز کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیاست کی طرف ریفرنس اللہ نے قرآن کے اس مقام سے دیا۔ انہوں نے کہا یہ چونکہ فسادی لوگ ہیں اس لیے معاشرے سے ان کو صاف کرنا ہے، لیکن کر کیا رہا تھا؟ وہ اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہا تھا اور اپنے تخت کو بچا رہا تھا، لیکن شو یہ کروا رہا تھا کہ میں اپنے معاشرے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا میں تمہارے پیر اور ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو جادوگروں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ انہوں نے کہا ہم سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو کہ ہم اپنے رب پر یعنی کہ کیا، کس چیز کا مقدمہ چلائیں گے آپ؟ یہ کہ اللہ، یعنی حقیقت تو کیا ہے؟ ہمارا قصور تو کوئی بھی نہیں، ہمیں ٹرائل کورٹ میں لے کر جائیں گے تو پھر تو جھوٹے مقدمے ڈالیں گے نا ہم پر۔ حقیقت میں تو ہمارے اوپر مقدمہ صرف ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم توحید پر، اپنے اللہ پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے۔ نظر آ رہا تھا ٹارچرز ہوں گے، اب ان پہ مقدمے چلیں گے، اب ان کو سولی چڑھایا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے ثابت قدمی اس کی اللہ سے دعا مانگی، اللہ اب ایک دو گلاس تو صبر سے کام نہیں چلنا، اب بالٹیوں کی بالٹیاں انڈیل ہمارے اوپر صبر کی، اور اس حال میں ہمیں فوت کرنا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ تو یہ تھی ان کی چوائس، جادوگروں کی چوائس، کہ اب نہیں ہٹنا پیچھے، اب جو ایک حق نظر آ گیا تو اس حق کو عمل کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو فرعون کی قوم کے سردار تھے، انہوں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو، اب جناب بات آ گئی ہے ان کی میٹنگ ہال میں،
سین چینج ہو گیا ہے. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا وہاں پر، اس نے فوراً اپنی سائڈ کو ڈیفینڈ کر دیا اور لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ تو تم لوگ کے علاقے میں فسادی لوگ ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم خود ان کو ڈیل کریں گے، ہم ان کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے. اور انہوں نے کہا کہ کوئی ہم میں ایپ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو، اور وہ سین چینج ہو گیا. اب سین کیا ہے کہ موسیٰ اور اس کی قوم کے سردار علیحدہ بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا فتنہ ہو گیا، اب کیا کریں ہم. اور وہ اس کے سردار پھر اس کو کیا کہہ رہے ہیں، ان کو جو ہے نا ان کی پشت پناہی کرتے ہیں. اور فرعون کو کہا کہ موسیٰ اور اس کے ساتھی نے تو فساد مچا دیا، اب اس کا کوئی کلا کما کریں. انہوں نے کہا ہاں، اب ہم ان کو اور اذیت دیں گے تاکہ وہ سر ہی نہ اٹھا سکیں، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑیں گے، اور ہم اس پر قادر ہیں، زوراور ہیں، غالب ہیں. موسیٰ نے کہا اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. تکلیف دیکھیں اور ان کے کتنے مشکل حالات ہیں. موسیٰ نے کیا کہا، ریٹیلیٹ کرو، ان کے بدلے میں ان کو مارو. کہا صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور یہ متقین کا ہی انجام بہتر تمہارا ہوگا. یہ ہے صبر. یہ نہیں ہے صبر کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور روتے رہیں اور آپ ہر امید کا دروازہ بند کر کے رہیں جی میرا تو صبر ہی ہے. صبر ایک نیگیٹو ورچو نہیں ہے. صبر اپنے آپ کو ایک منزل تک لے جانے کے لیے اس جگہ پر جما لینے کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یقین رکھو، امید رکھو، اچھی سوچ ساتھ زندگی کے رکھو. اور انہوں نے کہا موسیٰ آپ آئے تھے تو پہلے بھی آپ کے آنے سے پہلے ہم پر اذیت ہو، اور آپ کے آنے کے بعد تو اور اذیت. یہ وہ دل گرفتہ قوم تھی نا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت لیڈر اللہ نے کہا دیکھو تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، تمہیں زمین میں ان کے بعد بسائے گا، تو تمہارے عملوں کو بھی دیکھے گا. تو ان کو پیار سے ڈیل کر رہے ہیں، ڈانٹ کے نہیں. ایک اچھا لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے جو کسی کی ڈاؤن کنڈیشن میں جب اس کا دل اداس ہو رہا ہو اس کو morale کو بوسٹ اپ کرے، نہ کہ اس کا مزید morale ڈاؤن کر دے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے آل فرعون کو بہت سی تکلیفیں وقتاً فوقتاً دیتا رہا تاکہ شاید وہ لوٹ آئیں. تو تکلیفوں کی فلسفی بھی سمجھ میں آ گئی نا. کبھی آپ کا سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے، کبھی آپ کو کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، کبھی آپ کے دل ٹوٹتے ہیں. کیوں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ اور کبھی کبھی آپ کو بہت محنت سے کی گئی کوئی آپ کی چیز گم ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں. جیسے ایک بچے کی گڑیا ٹوٹ جاتی ہے نا، تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی اپنی گڑیا کی لاتا ہے، اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھتا ہے، ماما میری گڑیا کی ٹانگ جوڑتے ہیں. اگر اس گڑیا کی ٹانگ نہ ٹوٹتی تو وہ کبھی اپنی ماں کو یاد نہ کرتا. پھر اس بچے کو بھوک لگتی ہے، پھر واقعی کہتے ہیں مما جی روٹی بنا دیں. اگر اس کو بھوک نہ لگتی تو کبھی وہ اپنی ماں کو یاد نہ کرتا. اللہ ایسے انسانوں کو کبھی بھوک دے دیتا ہے نا قدری کی. وہ انسانوں سے محبت چاہتے ہیں، ان کو نہیں ملتی. پھر وہ روتا ہوا بندہ اپنے اللہ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ جی مجھے قدر نہیں کسی نے کی. اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی آغوش رحمت میں چھپا لیتا ہے. پھر کبھی کبھی وہ دور نکل جاتا ہے نا اپنے اللہ سے، بہت دور، تو پھر اللہ تعالیٰ پیار سے اس بندے کو واپس لے آتا ہے. یہ ہے تکلیفوں کی فلسفی. جس کو اللہ دور نہیں کرنا چاہتا نا اپنے آپ سے، اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور عمل ہوتا ہی رہتا ہے کہ وہ جائے نماز پر ہی بیٹھا رہے اور اپنے اللہ کے آگے روتا ہی رہے اور اللہ سے فریاد ہی کرتا رہے، کیونکہ اللہ کو اس بندے کو دور جانا پسند نہیں ہے. اور صرف اس بندے کا نہیں، اللہ کا اپنے ہر بندے سے ایسا ہی محبت کا تعلق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کے پاس کوئی اچھائی آتی تھی تو کہتے تھے ہمارے لیے ہے، اور جب کوئی برائی آتی تھی تو کہتے تھے موسیٰ تیری نحوست ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی وہ منحوس ہیں اللہ کے نزدیک لیکن اکثر نہیں جانتے. پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس جو بھی نشانی لائے تاکہ ہم اس کے ساتھ تو ہم پر اس کے ساتھ جادو کرے، ہم تیری بات نہیں ماننے والے. یا ایھا الساحر. اب انہوں نے موسیٰ کا نام ہی جادوگر ڈال دیا. اے جادوگر جتنی مرضی تو نشانیاں لائے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. دیکھا آپ نے یہ جو ہم انٹرنیٹ پہ ٹرولنگ کرتے ہیں اور دوسروں کی شہرت خراب کرنے کے لیے پوری کی پوری کمپینز چلاتے ہیں، نام ہیش ٹیگ لگا کر آگے فارورڈ کرتے ہیں. ایسا ہی موسیٰ کی قوم نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا. جادوگر، ہیش ٹیگ اینڈ انٹرنیٹ پہ ٹرولنگ، ان کے خلاف ایک کمپین شروع. تو جو ایموشنز ہیں نا بیسیکلی ہیومن، وہ سیم ہے، اس کے سورسز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں.
ڈفرینٹ سورسز سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جو آج کے دور میں ہے. تو یہ کہنا کہ قرآن ہمیں ہدایت نہیں دیتا ہے بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن حالات اس دور کے بے شک بیان کر دیے، لیکن ایموشنز یونیورسل ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل کا حملہ کیا، جوئیں، مینڈک، خون، اس طرح سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب ان پر بھیجے. اور اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو جا کر دوبارہ منا لیں، لیکن انہوں نے تکبر کیا. جو اڑ جاتے ہیں نا، ہٹ درمی، ضد، اکڑ، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، میں تم سے کیوں مانگوں، تم ہو ہی کیا، یہ چیزیں اللہ کو نہیں پسند. گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، تکبر بڑی بات ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا بڑی بات ہے. اور جب ہم ان پر کوئی عذاب نازل ہوا تو انہوں نے کہا موسیٰ اپنے رب سے دعا کر جو اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تو ہم سے یہ عذاب دور کر دے گا تو ہم تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے جو غلام بنا رکھا ہے. اور جب ہم ان کو ایک وقت مقرر تک عذاب روک دیتے تھے تو پھر وہ نافرمانیاں اور اللہ کے وعدوں کو توڑنے لگتے تھے. ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس لیے کہ وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور اس سے غافل تھے. ان کو غرق کر دیا اور ہم نے اس قوم کا وارث ان کو بنایا جو زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں انتہائی کمزور قوم تھی. یہ کوئی مسٹری نہیں ہے پیاری بہنوں کہ اچانک کوئی ایک بڑا ہی غیر اہم سا گروہ ابھر کر اوپر آتا ہے اور حکومت پا لیتا ہے. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ نے بنی اسرائیل پر بات پوری کر دی، بما صبروا، کیوں؟ ان کے صبر کی وجہ سے. تو صبر کا اجر دیکھیے قرآن بتاتا ہے. وہ قوم جو ذلیل و خوار تھی، جو گری پڑی تھی، وہ حکمران بن گئی اور ان کے محلات فرعون کی تمام جاہو جلال لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا اور وہ فرعون غرق ہو گیا. اور پھر بنی اسرائیل کو ہم نے دریا کے پار اتارا اور وہ ایک قوم کے پاس آئی جو اعتکاف کر رہی تھی بتوں پر، چونکہ وہ قوم غلام تھے نا بنی اسرائیل، کوئی ان کی مینٹل اور فزیکل ٹریننگ نہیں ابھی ہوئی تھی، ابھی وہ بالکل انٹرینڈ تھی قوم. تو ان کے دل میں یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اللہ نے ان پر انعامات کیا کیے ہیں. اب ایک قوم جو بتوں کے سامنے مجاور بنی بیٹھی تھی، ان کو دیکھ کر کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایسے معبود چاہیے، کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، یہ دیکھیں تو جو کلر فیسٹیول، ہم ان کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوتے ہیں اور ہم ان جیسے فیسٹیولز پھر کوشش کرتے ہیں ہم بھی ان جیسے کوئی فیسٹیولز ارینج کریں. تو یہی مسلمانوں نے بھی کیا ہے، جلوس نکالے ہیں، میلاد النبی کا نام رکھا ہے، جھنڈیاں لگائی ہیں کیونکہ ان کو فیسٹیولز اٹریکٹ کرتے ہیں. انہوں نے بھی کہا ہمیں بھی ایسا کوئی معبود بنا دیں. موسیٰ نے کہا جاہلو، یہ تو صرف اور صرف کچھ تباہ کیے جانے والے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود ڈھونڈتے ہو جس کو جو وہ اللہ جس نے تمہیں جہان کے لوگوں پر فضیلت دی ہے. الحمدللہ ہمارا یہ سورۃ الاعراف کی 140 آیت تک کمپلیٹ ہو گیا اور پہلا لیسن 9ویں پارے کا مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن اگلے ہم سبق میں پڑھیں گے نیکسٹ ربع، یعنی نصف تک ربع سے. اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن کے تمام فیوز و برکات سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق دے. آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.